السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا اور اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا اور بادشاہ نے قیقا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی ریاست دے دوں تو کیا خیال ہے؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنے آدھے سلطنت کو جوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات کو سننے پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہے، تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر اس میں تم ناکام ہو گئے تو میرا پہلا حکم منسوخ سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سب سننے کے بعد وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے تینوں سوالات لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ پھر رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور آواز بلند میں فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگائی۔ اس نے اس شام ملک کے دانشور ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ وزیر کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چانتا رہا۔ شاہی لباس پٹ گئی، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اور اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ اب وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ وہاں پر فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی وہاں پر ایک دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا سڑپ سڑپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکہا لگایا اور بولا، جناب، صحیح جگہ پر پہنچے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھاپے میں رکھے اور مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے جناب، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جب وزیر نے جھک کر دیکھا تو بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی اور نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے پاس سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے مسکرایا اور جواب دیا، میرا معاملہ آپ سے مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے مگر میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا
اس کے بعد بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر وزیر کی حیرت پڑ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب آپ کو مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کچھ اور دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً حامی بھر دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور پھر بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید ہے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکہا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ اور زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور بادشاہ تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر اب سوچ میں پڑ گیا کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت ہے تو دوسری طرف کتے کا جھوٹا تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر مسکرا کر بولا، میرے بچے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ انسان سے کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتا ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، زندگی کے ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر خجالت و شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی۔ وہ اپنے گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، ہمیں کسی دن ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کی ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔